أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین کرام، مہمانان معزز، مجلس میں بیٹھے ہوئے محترم دوستوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، پچھلے جمعے کے اندر دنیا کا جو سب سے مشہور زمانے کا اخبث ترین فتنہ ہے، جس کے بارے میں گزشتہ جمعے کے اندر چند باتیں آئی تھیں اور یہ کہا گیا تھا کہ اگلے جمعے کے اندر اس کی مزید تفصیلات بیان کی جائے گی، لیکن اس جمعے کے اندر اس کو بیان نہیں کیا جائے گا. اگلے جمعے انشاءاللہ اس فتنہ گوہر شاہی کے بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ بات آئے گی. لیکن اس جمعے میں چونکہ ہمارا سال ختم ہونے والا ہے، اس سلسلے میں ہماری امت کا جو رویہ ہے، جو کرتوت ہیں، جو گھناؤنے حرکتیں ہیں، ان کو بیان کیا جائے گا. پھر ایسے نازک حالات اور موڑ پر امت کو کرنا کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتا کر کے بات انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، نگران ہے، محافظ ہے، ہمارا ماننا ہے، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. چھوٹے سے لے کر بڑی چیز تک سب کچھ کا نظام اللہ نے سنبھال رکھا ہے. بس ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن اس پر غور نہیں کیا کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں غور کرنے کا بھی حکم دیا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت اولم يسيروا في الارض فينظروا.
میرے بندو میری امت کو غور کرو، مٹی کا جو ذرہ ہے وہ بھی میری امت ہے، جانور بھی میری امت ہیں، حیوانات بھی میری امت ہیں، نباتات بھی میری امت ہیں، جمادات بھی میری امت ہیں۔ تم انسان ہو، تم بھی میری ایک امت ہو۔ ہزاروں کی مخلوقات میں سے جتنے میں نے مخلوقات بنائے ہیں، میں نے تم کو افضل اور اشرف، اکرم اور منور بنایا ہے۔ انسان جتنا بھی بدصورت ہو اور مخلوقات سے تو وہ بہتر ہے، چونکہ اللہ نے ایک سانچے میں ڈھالا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بڑا پیارا سانچہ اللہ نے انسان کو اس کے اندر ڈال کر بنایا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالی مخلوقات انسانات کا مالک ہے، اسی طرح ہر کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، اور کائنات کو ایک نظام کے تحت چلا رہا ہے۔ دنیا کے اندر اسباب بھی پیدا کیے، ساری چیزیں پیدا کیے، رات و دن کو پیدا کیا۔ دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے دن اور رات کا۔ ہم تو زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارا صبح دن کا سورج ڈھلتا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اس نعمت کا اندازہ نہیں ہے۔ دن میں اللہ نے دن کو بنایا کام کاج کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے۔ جو مرد دن کے اندر جو کچھ کر سکتا ہے، اللہ نے اس کے لیے گنجائش رکھی۔ بھائی تجھے جو کچھ کرنا ہے شریعت کے حدود اور دائرے میں رہ کر دن کو تو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، لیکن رات کو کیوں بنایا؟ اللہ خود کہتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، دن کو میں نے تھکاوٹ کے لیے بنایا ہے۔ آدمی کام کاج کرتا ہے، اپنی تجارت کو ترقی میں دیتا ہے، لیکن جب رات کی باری آتی ہے تو اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، میں نے رات کو تمہارے آرام کے لیے بنایا ہے، تمہاری سہولت کے لیے، تمہاری آسائش کے لیے، تمہیں آرام طلبی کی خاطر میں نے رات کو بنایا ہے۔ دوسرے مقامات پر اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔ ارے میری امتیوں بتاؤ تو صحیح، اگر میں جو شام اور صبح کا سسٹم ہے اس کو ہٹا کر کے صرف اور صرف رات ہی کو تم پر مسلط کر دیتا، تم 24 گھنٹے کے اندر جب بھی آنکھ کھولتے تمہیں تاریکی نظر آتی، رات کی ظلمت اندھیری نظر آتی، تو بتاؤ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، میرے علاوہ کون سا وہ پروردگار ہے جو تمہارے سامنے رات کو ہٹا کر کے دن کو لے کر آنے کی طاقت رکھتا ہے؟ پھر آگے کہا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار، اب 24 hours 24 گھنٹے بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دن ہی کو مسلط کر دیتا، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، 24 گھنٹے اگر دن ہی دن ہوتا تو ساری معیشت، ساری یہ دھرتی پہ رہنے والے تنگ آ جاتے، لیکن انہیں آرام کا موقع نہ ملتا، بیوی سے بات چیت کا موقع نہ ملتا، بیوی بچوں سے کھلواڑ کا موقع نہ ملتا، رشک لینے کا انتظام نہ ہوتا۔ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فی، بتاؤ پروردگار کون ہے جو تمہارے دن پر رات کو لا کر کے تمہیں آرام سے سلا سکتا ہے؟ اگر رات کی قدر جاننی ہے، آرام طلبی کا اندازہ اس آدمیوں سے جا کر کے پوچھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دن میں بھی جگا رہا ہے، رات میں بھی جگا رہا ہے، آرام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے سونا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ٹیبلٹس کا، گولیوں کا محتاج بنا دیا ہے۔ سینکڑوں ایسے احباب ہیں، بڑی عمر کے تو دور کی بات ہے، نوجوانوں کی بھی بات یہی ہے کہ رات کی تاریکی کے اندر تھوڑا سا آرام کرنا چاہتے ہیں، نیند کی آغوش میں سونا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رات کی دولت سے محروم کر دیا ہے۔ لاکھ ٹیبلٹس کھاؤ لیکن آرام نہیں مل رہا، ہزاروں روپے خرچ کر کے ٹیبلٹس منگوا رہے ہیں، لیکن رات میں تڑپ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے نیند کی دولت سے مالا مال کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نیند ان پر طاری نہیں کر رہا۔ جائیں جا کر کے ان سے پوچھیں کہ رات کی نعمت کتنی بڑی ہے۔
ہم تو صبح بھی دیکھتے ہیں، رات بھی دیکھتے ہیں، اللہ کی اور نعمتوں کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس کی قدر ہمارے اندر ناقدری ہے، بے قدر ناقدردان بن گئے۔ قرآن کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لا کر کے کہا، پرندوں کے باتوں کو لایا، چونٹیوں کے باتوں کو لایا، کبھی اونٹ کا تذکرہ کیا، کبھی شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا۔ اللہ کو ضرورت کیا تھی کہ بھائی قرآن کے اندر چونٹی کو داخل کرے، شہد کی مکھیوں کو داخل کرے، اونٹ کو داخل کرے، گایوں کو داخل کرے، گھوڑوں کو داخل کرے؟ کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ اتنی پاک و پوتر کتاب کے اندر چوپائیوں کو داخل کیوں کیا؟ حیوانات کو داخل کیا ہے، ہم تمہارے جیسے انسانوں کے لیے ہے۔ اے میرے بندو، تم حیوانات سے گھٹیا نہ بنو، تم تو انسان ہو۔ میں نے ان کی مثال اس لیے لائے کہ تم ان کے ذریعے سے اپنا سمجھ اور ہوش کو سنبھال لو، میری قدرت کو پہچان سکو۔ یہ رات و دن کا بدلنا اسے معمولی نہ سمجھو، اسے گناہوں کے اڈوں نہ بناؤ۔ اللہ نے یہ جو دن و رات کو قائم کیا ہے، اس کے اندر ہمیں احتساب کرنا چاہیے کہ ہمارا گزشتہ کل جو تھا اس کے مقابلے میں آئندہ کل ہمارا بہتری پر چلا جائے۔ اللہ نے جو یہ ہفتوں کا سسٹم بنایا ہے، اس لیے نہیں بنایا کہ دن گزرتے جائے تو بھی بھولتا جا، بنایا اس لیے مہینے کے اندر 4 ہفتوں کو مقرر کیا، پیدر پہ مقرر کیا۔ ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، دوسرا ہفتہ آتا ہے، 15 دن گزر جاتے ہیں، تیسرا ہفتہ آ جاتا ہے، لگ بھگ 22 دن کا عرصہ گزر جاتا ہے، چوتھا ہفتہ آتا ہے تو مہینہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بنایا اس لیے ہے کہ یہ رات و دن کا بدلنا، ہفتوں کا بدلنا، میری امت اس کے ذریعے اپنے اندر احساس پیدا کرے، ہر دن کے گزرنے پر یہ عہد کرے، اپنے دل کے اندر تہیہ کر لے، میرا آج کا جو 24 گھنٹے کا دن ہے، انشاءاللہ اس سے بہتر دن اگلا دن میرا ہوگا۔ لیکن ہمارے زمانے پر ایک نظر ڈال کر کے دیکھیں، ہماری جو یہ منحوس امت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نام لیوا ہے، کرتوت اس طرح کر رہی ہے، دن 24 گھنٹے کا جس طرح بدتر نظام سے ہمارا گزرتا ہے، اگلا 24 گھنٹہ اس سے بدتر نظام ہمارا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہفتے گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، 12 مہینے گزرنے کے بعد سال پورا ہوتا ہے۔ سال کے آخر میں اور آپ جانتے ہیں، مسلمان جو سال بھر مسلمانوں کی شکل و صورت میں ہمیں ملتا رہا، آج کے سال کے آخر کے دن میں وہ یہودی اور نصرانی بن جاتا ہے۔ ابھی آج دسمبر کی 30 تاریخ ہے، 2022 کا جو سایہ ہے ہمارے سروں سے اٹھنے والا ہے۔ ہمارا 1 سال جو موت کا، زندگی کا ختم ہو کر ہم نے موت کے قریب 1 سال آگے ہم نے بڑھ گئے۔ اللہ نے ہمارا سایہ جو 22 کا سایہ ہے ہمارے سروں سے اٹھا رہا ہے، 1 دن باقی ہے۔ کبھی ہم نے افسوس کیا ہے کہ پچھلے سال میں ہمارے سے کتنے گناہ ہوئے تھے اور اس سال کے اندر ہمارے کتنے گناہ ہوئے ہیں۔ اے اللہ، تو نے 2 دن کو باقی رکھے ہیں، اے اللہ اگلے آنے والے سال کو ہمارے لیے عافیت پیدا فرما، ہمارے لیے نیکیوں کا ذریعہ بنا دے، ہمارے لیے تیری اطاعت کا ذریعہ بنا دے، تیرے رسول کی اتباع کرنے والا جو آئندہ سال آنے والا ہے اس کو بنا دے۔ کبھی ہم نے تہجد میں اٹھ کر دعائیں مانگی؟ ہم نہیں مانگتے، کیونکہ ہم تو انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے ہیں، یہود و نصارہ کے ان کی پنڈلیاں چاٹنے والے، ہم کیوں دعائیں مانگیں گے؟ ہماری شبیہ جو آج ہم نے بنا رکھی ہے، یہودیوں والی شباہت بن گئی ہے، نصرانیوں کی شباہت بن گئی، ہم تو رسول کی امتی کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ اگر میری بات غلط ہو تو دل پر ہاتھ رکھ کر منڈی کو اپنی گردن کو گریبان میں ٹٹول کر کے دیکھے، وہ نبی جو ہماری خاطر راتوں میں سسکیاں لیتا رہا، تڑپتا رہا، بے چین ہوتا رہا، وہ نبی حسنین کے بارے میں کبھی اللہ سے دعا نہیں مانگی، اپنی ازواج مطہرات عائشہ کی فکر نہیں کی۔ سید الانبیاء ہے، سرور بطحہ ہے، سرور کونین ہے، سید الجن والانس ہے، لیکن دعا مانگتا رہا تو یہ مانگتا رہا، یا اللہ قیامت کے دن میری امت کو فضیحت میں مبتلا نہ کرنا۔
तूने आदम को भेजा, आखिर में मुझसे पहले ईसा को भी भेजा, लेकिन क़ियामत में ये सारे अंबिया रहेंगे, मैं भी रहूंगा। ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे अल्लाह, जहां पर सारे नबियों की उम्मती होंगी, सारे नबी होंगे, वहां पर मैं भी रहूंगा। या अल्लाह, मेरी उम्मत को उनके सामने रुस्वा और जलील ना करना। रात की हर हर तारीक और जुल्मत में मेरा और आपका सरदार जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज निकलते, या अल्लाह मेरी उम्मत को तबाह ना करना। मैं आपको एक जुमला बताऊं, आज जो गुनाह हमसे हो रहे हैं, कसम खुदा की यहूद भी उतने गुनाह नहीं किए, मूसा की कौम भी उतनी गुनाह नहीं किए, ईसा की कौम भी उतनी गुनाह नहीं किए। जब भी किसी कौम पर कोई कौम गुनाहों के अंदर मुबतला होती, अगर इनफरादी तौर पर कोई गुनाह के अंदर पड़ जाता तो उस पर इनफरादी अजाब आ जाता। अगर कौम और बस्ती की बस्ती गुनाह के अंदर मुलव्विस हो जाती तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से अजाब को नाजिल करता। कुरान खोल कर पढ़े तो सही, मूसा की कौम कहां चली गई, कौम लूत कहां बर्बाद हो गए, कौम हूद कहां चली गई, कौम सालिह कहां चली गई। आज उनका नाम और निशान तक लेने वाला कोई बाकी ना रहा। अल्लाह ने उन पर ऐसे अजाबात को मुसल्लत किए कि उनकी हस्तियां मिट गई, कोई नाम लेने वाला नहीं है। सिर्फ उन कौमों के अंबिया का तज़किरा होता है, उम्मत का तज़किरा कभी नहीं होता। कभी हमने सुना है हज़रत मूसा के मानने वाले ये लोग थे, जिस तरह सहाबा का तज़किरा होता है, अबू बकर सिद्दीक़ का तज़किरा होता है, उमर फारूक का तज़किरा होता है, उस्मान व अली का तज़किरा होता है। कभी हमने सुना है कि हज़रत मूसा का मानने वाला इतना प्यारा ये बंदा था जिसका नाम ये है, हज़रत नूह का मानने वाला ये बंदा था उसका नाम ये है, हमने सुना है। अल्लाह ने पिछली कौमों के अंबिया के अलावा तमाम लोगों के शक्ल सूरत ही को मस्क कर दिया, तो उनके नाम को कहां बाकी रख सकता था। ये क्यों आए अज़ाबात इस धरती पे, पाक धरती पे, अल्लाह रब्बे जुल जलाल की बनाई हुई जमीन पे हम लोगों ने तबाहियां मचाई है। जितनी कौमें जितने गुनाह करते गए, लग़्ज़िशें करते गए, खताएं करते गए, गुनाह में मुलव्विस होते गए, उससे ज्यादा ये उम्मत मोहम्मद या के कौम गुनाहों के अंदर मुलव्विस है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अजाब क्यों नाजिल नहीं कर रहा है? सवाल तो हो सकता है, पिछले कौम के अंदर हल्के से लोग अजाब के अंदर मुबतला हो गए, अल्लाह तबारक व तआला आसमान से पत्थरों की बारिश को बरसा दिया। कौम समुद, कौम आद के हाल को देखें, कौम लूत को देखें। कौम लूत ऐसी नापाक कौम थी जो लड़कियों के बजाय लड़के लड़के के पास जाते थे, गुनाह के अंदर मुलव्विस होते थे। फरिश्तों की टीम आई हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, आकर के कहा आप ना घबराएं, अल्लाह ने इन्ना मुरसिलून, अल्लाह ने हम ही भेजा है कि इनको उलट पलट करके रख दे, इनको मलियामेट कर दे, इनको तबाही के घाट उतार दे। वही गुनाह ये उम्मत भी कर रही है। वो जो गंदी कौम थी, गंदे गुनाह थे, उससे बढ़कर ये उम्मत कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह रब्बे जुल जलाल पिछली कौमों की तरह इस उम्मत पर अजाब को नाजिल क्यों नहीं कर रहा है? खुद अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने कुरान पाक के अंदर कहा है, पारा नंबर 9 के अंदर अल्लाह ने इस जवाब को बताया है, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, अल्लाह बंदे भी तेरे हैं, गुनाह तेरी कर रहे हैं, नाफरमानी तेरी कर रहे हैं, तू चाहे तो अजाब कर दे, चाहे तो माफ कर दे। लेकिन इस कौम पर अजाब क्यों नाजिल नहीं आ रहा? तो अल्लाह ने कहा है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ऐ मोहम्मद, जिस धरती पर तेरा वजूद होगा, उस धरती वाले कितने भी गुनाह कर बैठे, मैं माफ करने के लिए तैयार हो। जिस धरती पर तेरे कदमे मुबारक लगे हो, जिस धरती पर तेरा वजूद लगा हुआ हो, उस धरती पर मैं क़ियामत तक अजाब को नाजिल नहीं करूंगा। ये मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। आज सूद खाने वाले ख़त्म खुदा की बंदर की शक्ल बन जाते हैं, जिना करने वाले सुव्वरों की शक्ल बन जाते हैं। कुर्बान जाए ऐसे नबी हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उनके दोनों हाथ उठने से पहले अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने उनकी उम्मत की लाज रख ली है। आज हम बैठे हैं, वरना हमारी सूरतें भी मस्क हो जाती, हमारे निशानात भी मिटा दिए जाते। तो ऐसे गुनाह हो रहे हैं। तो अब जो दिसंबर आने वाला है, इसमें कौन से नई गुनाह नहीं होते?
عیسائی گناہ مناتے ہیں، عیسائیوں کا سال شروع ہوتا ہے جنوریوں سے، جانوروں کی طرح۔ ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، قربانیوں والا مہینہ ہے۔ اب وہ قربانی بتائیں تو وقت کا دامن تنگ ہے، لیکن گناہ کی طرف ہم چلتے ہیں کہ جب بھی ہر وقت ہر سال میں نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، اس کی پچھلی رات کو کیا کیا گناہ نہیں کیے جاتے۔ فحاشی عام ہو جاتی ہے، عریانیت کا ننگا ناچ ہونے لگتا ہے، زنے کے اڈے لگائے جاتے ہیں، شراب نوشی ہوتی ہے، خمار بازیاں چلتے ہیں، سود کھائے جاتے ہیں، ناجائز طریقے سے اللہ کے غضب کو بھڑکایا جاتا ہے، اللہ کے غصے کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، ہم سود بھی کھا رہے ہیں، ناجائز کام بھی کر رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، حیوانیت کے جتنے بھی درندگی ہمارے اندر ہے ہم اس کو کر دیں گے، اگر تو عذاب بھیجنا چاہتا ہے تو بھیج کے دکھا۔ یہ چیلنج ہے ہمارا۔ نصرانی کی بات تھی تو اور ہوتی، یہودی کی بات ہوتی تو اور ہوتی، لیکن جو یہ بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ مسلمان قوم کی بات ہے، مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہونے والا، نصرانی کے طریقے پہ چل رہا ہے، یہودیوں کے طریقے پہ چل رہا ہے۔ سال کے شروع ہونے سے چند گھنٹوں پہلے حیوان بھی اگر ان کے کرتوت دیکھ لے، قسم خدا کی حیوان بھی پناہ مانگ لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دھرتی پر بدکاری، فحاشی، زناکاری عام ہو جاتی ہے، خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دھرتی پر یہ گناہ عام ہو جاتے ہیں، فحاشی، عریانیت، زناکاری، بدمعاشی عام ہو جاتی ہے، اللہ رب ذوالجلال اس زمین کو حکم دیتا ہے کہ اے میری زمین، اس دھرتی پر یہ میری امت رہنے کے لائق نہیں، تو ان کو مسل دینا، رگڑ کے ختم کر دینا۔ جس زمین کے حصے پر ایسے زنے کے اڈے چلتے ہیں، زنے کے کام ہوتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال ہر چار طرف 40 میل کی دوری تک 40 دن تک اس پر اللہ کی پھٹکار برستی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یہاں تک ہماری قوم کیوں آئی؟ ہم نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، ہم بھی ابو بکر کے ایمان کی طرح ہمارا ایمان ہے، جس طرح اللہ اور اس کے رسول پر ابو بکر کا ایمان تھا، ہمارا بھی وہی ایمان ہے، عمر کا ایمان تھا وہی ہمارا ایمان ہے، عثمان کا جس طرح ایمان تھا ہمارا بھی وہی ایمان ہے، علی کا جس طرح ایمان تھا وہی ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ایمان کی کیفیت میں اتنی تنزلی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا۔ صحابہ کرام کے دور کو اٹھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی، چھوٹی سی اگر ان سے غلطی سرزد ہو جاتی تو تڑپتے بے چین ہو جاتے۔ چونکہ انبیاء کی ذات صرف معصوم ہے، صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ صحابہ محفوظ ہیں، انبیاء معصوم ہیں۔ معصوم اسے کہا جاتا ہے جس سے گناہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ محفوظ کسے کہا جاتا ہے؟ جن سے گناہ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب ذوالجلال انہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اپنی حفاظت میں، اپنے امان میں لے لیتا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کے پیارے پیغمبر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تربیت صحابہ کی تھی۔ صحابہ تو ہیں، انسان تو ہیں، گناہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ ایک صحابی تھے جن سے بدکاری کا گناہ ہو گیا، حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ، جن سے گناہ صادر ہو گیا، بدکاری ہو گئی۔ جیسے ہی گناہ ہوا، گناہ کے وقت احساس نہیں تھا، جیسے ہی گناہ ختم ہوا فوراً دل کے اندر ان کا دل تڑپنا شروع ہو گیا، دربار رسالت میں آ کر حاضر ہو کر کھڑے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ پوچھا کیا گناہ ہوا ہے؟ میں نے فلاں عورت سے بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھا، مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے گناہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے جو گناہ ہوا ہے، جو تم اقرار کر رہے ہو، اس وقت تمہاری عقل چلی گئی تھی، یا تم خواب میں تھے، یا تم خواب دیکھے تھے، تو صحابی صحابی ہے، صحابی اپنے جھوٹ کو کیسے چھپا سکتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، نہیں میں حاضر دماغی سے کہہ رہا ہوں، مجھ سے گناہ کا صدور ہوا ہے۔ صحابی سیدھے طرف آ کر کھڑے ہو گئے،
سیدھے طرف سے آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، ان ہلکت یا رسول اللہ طہرنی یا رسول اللہ، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری موت آ جائے اس سے پہلے اسلامی سزا دے کر کے مجھے دنیا سے پاک کر دینا، اگر قیامت کے اندر چلا جاؤ دنیا میں مجھے سزا نہ ملے تو رب کے حضور میں اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گا؟ طہرنی یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور کو موڑ لیے، پھر ادھر آ گئے، پھر اللہ کے رسول نے اپنے رخ کو چہرے کے ادھر موڑا تو ادھر آ کر کے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں اللہ کی اس پاک زر زمین پر میرے منحوس قدم میں دیکھنا نہیں چاہتا، مجھے شریعت کے مطابق اسلامی قانون کے مطابق مجھے سجدہ دلوائے۔ جب انہوں نے اقرار کر لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ان کو لے جاؤ، جو شریعت کے اندر قرآن و حدیث کے مطابق جو شریعت کے اندر شریعت نے سزا رکھی ہے ان کو وہ سزا دینا۔ شریعت کے اندر سزا یہ رکھی ہے اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کر دیا جاتا ہے، غیر شادی شدہ آدمی اگر کوئی بدکاری میں مبتلا ہو جائے تو اسے کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ شادی شدہ تھے، انہیں سنساری کا حکم دے دیا گیا۔ سنسار یعنی اس وقت تک ان پر پتھر برسائے جائیں گے جب تک کہ ان کی جان نہ نکلے۔ صحابی رسول ہیں، فیصلہ شریعت کا ہے، فیصلہ قرآن کا ہے، فیصلہ احادیث کا ہے، انہیں لے کر گئے۔ جب انہیں سنسار کرنے کی باری آئی لوگ پتھریں پھینک رہے ہیں، لوگ ہڈیاں پھینک رہے ہیں، ایک نوجوانوں میں سے ایک نوجوان پر پتھر مارنے کی وجہ سے خون کے فواروں میں سے ایک قطرہ ایک نوجوان کے جسم پر لگ گیا۔ وہ نوجوان کی زبان سے یہ کلمات نکل گئے، ان کی شان میں گستاخی کی، برا بھلا کہا، چونکہ وہ تو صحابی رسول ہیں، اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے وہ نوجوان نے کہا کتنا منحوس ہے، اس کا خون میرے جسم پر لگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سن لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار میرے کے صحابی کے بارے میں کچھ الفاظ کہے۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ خبردار میرے صحابی کے بارے میں کسی نے زبان درازی کی تو خبردار، یاد رکھنا اس کی توبہ، اس کی سنگساری کا عمل اللہ رب ذوالجلال کو اتنا پسند آیا کہ مدینے کی 12,000 آبادیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کر دی۔ ایک توبہ مغفرت مدینے کی 12,000 آبادی کے پروانے مغفرت کے مل گئے۔ ایسے تھے صحابیوں کے اندر، ان کا ایمان اس طرح بنا ہوا تھا چھوٹا سا گناہ ہو جاتا تو فوراً زمین پر اللہ کی دھرتی پر چین سے نہ بیٹھتے جب تک کہ اپنے آپ کو پاک نہ کرا لے۔ ایک صحابیہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے بھی گناہ ہو گیا، میں نے بھی بدکاری کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی فرمایا کہ جو تو کہہ رہی ہے کیا سمجھ سے کہہ رہی ہے؟ شاید تو نے خواب دیکھا ہوگا یا کوئی اور بات پیش آئی ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں ہوش و حواس کی حالت میں کہہ رہی ہوں کہ مجھ سے یہ گناہ صادر ہوا ہے، میں اللہ کی دھرتی پر، اللہ کی پاک زمین پر میرے منحوس قدم دیکھنا نہیں چاہتی۔ طہرنی یا رسول اللہ ان ہلکت، یا رسول اللہ میں تو برباد ہو گئی، میں تباہ ہو گئی، میں ہلاکت میں مبتلا ہو گئی، میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی تو نے گناہ کر بیٹھی؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ پوچھا تیرا حمل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے پوچھ رہے ہیں ہاں میں حاملہ بھی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے گناہ کی وجہ سے تجھے تو سزا دے سکتا ہوں، تجھے سزا دے سکتا ہوں، شریعت کا جو قانون ہے وہ لاگو کر سکتا ہوں تجھ پر، میرا معاملہ تیرا معاملہ ہے، لیکن یہ بچے کا کیا قصور ہے جو تیرے پیٹ میں چل رہا ہے؟ جب تک تیرا بچہ دنیا کے اندر نہیں آتا تب تک تو واپس نہ آنا۔ وہ کہی یا رسول اللہ منت سماجت کرتی ہی رہی، یا رسول اللہ اتنے دن تک میں کیسے برداشت کرتی رہوں گی، اللہ کی زمین پر میں بوجھ بنی بیٹھی رہوں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم ہوگا، اگر میں نے تجھے مار دیا تو بچے کا قتل ہو جائے گا۔ وہ نبی کو رحمت للعالمین بنا کر کے اللہ نے بھیجا تھا تو وہ بچوں کو کیسے مارتا؟ آج ان بدمعاش ماں باپ سے میں کہتا ہوں، ان ناہین جار اور منحوس والدین سے میں کہتا ہوں جو ذرا سی معاشی مسئلے کو لے کر اپنے پیٹ میں رہنے والے بچوں کو گرا دیتے ہیں۔
یاد رکھیں ایسا معاملہ شریعت کے اندر بالکل اجازت نہیں ہے، حمل ٹھہر جائے اور اس کو گرا دے۔ بنایا اللہ نے ہے، گرانے کا حکم اللہ نے کسی اختیار دیا ہے۔ ماں باپ ہے، اس کا مطلب تھوڑی یہ ہے کہ حمل بھی لگا دو اور اس کو بھی گرا دو۔ قسم خدا کی اللہ اس غلطی کو معاف نہیں کر سکتا۔ بہت سارے منحوس، بہت سارے ناہنجار، بہت سارے بدماش قسم کے لوگ جن کے 3-4 بچے ہو جاتے ہیں، 5واں بچہ بننے جا رہا ہوتا ہے، سوچتے ہیں کہ یہ 4 بچے ہی کیا کم ہے، انہیں کھلائے گا کون، انہیں پلائے گا کون، ان کی نگرانی کرے گا کون، یہ مجھ سے سنبھلا نہیں جاتا، اسے گرا دیتے ہیں۔ کیا روزی دینے کے ہم ٹھیکیدار ہیں؟ اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کالی چونٹی کو کالے پہاڑ کے اندر، کالے پتھر کے اندر بسنے والی چونٹی کا انتظام میں کر رہا ہوں، تم کون ہوتے ہو بچوں کو گرانے والے؟ زنا کر بیٹھے، بچے پل رہے، بچوں کو گرا دیا۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کو دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، جب تمہارا وضع حمل ہو جائے گا اس وقت میرے پاس آنا۔ یہ عورت جاتی ہے، 9 ماہ یا عرصہ گزر جاتا ہے، اس کا بچہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آتی ہے، یا رسول اللہ طہرنی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے تاب ہوں، میں بے چین ہوں، میں بے سکون ہو گئی ہوں، دن دن میرا قیامت کے منظر کی طرح گزر رہا ہے، مجھ پر موت بھی طاری ہو جاتی تو یہ مجھے برداشت ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد جو ڈر، جو خوف، جو فکر میرے دل پر گزر رہا ہے یہ مجھے برداشت نہیں، اب تو مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سنا سزا دیجئے۔ اب بچے کو لے کر دربار رسالت میں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی یہ بچہ کھاتا پیتا نہیں ہے تو میں اس کا کیا کروں، تجھے اگر موت کی گھات اتار دے تو اس بچے کی نگرانی کون کرے گا؟ جا، جب بچہ کھانے کے لائق ہو جانا تب آ جانا۔ اب یہ گئی، ایک عرصہ ہوا، کچھ عرصے کے بعد پھر واپس وہ عورت جس سے بدکاری کا گناہ صادر ہوا تھا وہ اپنے بچے کو لے کر آ رہی ہے، اور بچے کو آنے سے پہلے روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھما دی ہے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھے کہ جب بچہ روٹی پکڑ رہا ہے تو کھانا بھی جانتا ہے، یہ سمجھے، یہ سمجھ کر اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی کو تھما دیا، اللہ کے رسول کی خدمت میں لے گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی، کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے بیچا کہ میرا وضع حمل ہو جائے، میرا حمل ہو گیا، آپ نے مجھ سے کہا کہ بچہ کھانے کا لائق ہو جائے، دیکھ لیں، آپ خود دیکھ لیں، بچے کے ہاتھ میں روٹی ہے، یہ کھانا بھی جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اسے کھانے کا، ابھی بچہ عادی نہیں بنا، جاؤ اس کے بعد واپس آنا، چونکہ بچہ کھانا شروع ہو گیا تھا۔ تو عورت آ گئی، آ کر کے اٹل کر کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ آپ لاکھ بھگائیں میں بھاگنے والی نہیں ہوں، آپ مجھے لاکھ بھگائیں میں بھاگنے والی نہیں ہوں، جب تک اس گناہ سے پاک نہیں ہو جاتی میں یہاں سے قدم نہیں ہٹاؤں گی۔ ہے کوئی آزمائی کا لال، گناہ کرتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، بے شرم بے حیا جانور بن کر کرتا ہے، پھر دوسروں کو اگلے دن سناتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں فلاں گناہ ہوا ہے۔ آپ بتائیں یہ انسان کہلانے کے لائق ہے یا جانور سے بدتر ہے؟ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو سمجھ دی ہے، بنتا ہے تو فرشتوں سے اوپر چڑھ جاتا ہے، گرنے پہ آتا ہے تو خنزیر سے بدتر نکل جاتا ہے۔ آج ہم نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، ایک طرف بدکار لوگ ہیں، دوسری طرف پاک باز لوگ ہیں۔ کتنے پاک باز ہیں میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خسر، پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر، ان کے دور زمانت کے اندر ایک پہاڑ سے ایک آگ نکلی، آگ نکلتی گئی، اس کے شعلے بھڑکتے گئے، بڑھتی گئی، گھروں کو جلاتی گئی، چیزوں کو جلاتی گئی، جلاتے جلاتے نکل رہی۔ اس کی اطلاع حضرت امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ ہماری طرح نمازوں کو نہیں پڑھا، دعا و استغفار میں نہیں لگے، توبہ و استغفار نہیں کیا، ان کا معمولی سا عمل، چھوٹا سا جو پہنے ہوئے تھے کپڑے،
اس کرتے کو نکال کر اپنے نوجوانوں سے کہا کہ جاؤ جس جگہ سے آگ اٹھی اس جگہ پہ ڈال دو۔ یہ نوجوان لے کر گئے، جا کر آگ سے مخاطب ہو کر کے کہا اے آگ یاد رکھنا، خبردار جس کرتے کو تجھے ڈالا جا رہا ہے، جس کرتے کو تجھ پر پھینکا جا رہا ہے، یہ خسر رسول کا کرتا ہے۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا اس کا کرتا پڑنا تھا آگ پر۔ آگ صرف نہیں بجھی بلکہ جیسے ہی کرتا پڑا، تاریخ گواہ ہے، تاریخ کہتی ہے اس آگ پیچھے واپس ہی پر لوٹ کر آئی، جس پہاڑ سے آگ نکلی تھی اسی پر جا کر کے دب گئی۔ ایک طرف ہم بھی ہیں، ایک طرف پاک باز صحابہ بھی ہیں۔ اسی پاک ہستی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر زلزلوں کا جھٹکا شروع ہو گیا۔ اس کی اطلاع امیر المومنین کو ہوئی۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نہ اس وقت نماز پڑھی، نہ دعائیں کی، نہ توبہ کی، نہ استغفار کی، اپنا کوڑا اٹھائے۔ جس طرح گناہ پر وہ کوڑے مجرموں پر برسائے جاتے، اسی کوڑے کو لے کر 2 مار زمین پر برسائے، کہا اے زمین خبردار، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں ہے، میری اللہ کی اس دھرتی پر میں نے تیرے پشت پر میں نے عدل و انصاف کو قائم کیا۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے 2 کوڑے لگنا تھا کہ زمین تھر تھر کام کر اسی جگہ ٹھہر گئی، زلزلہ ختم ہو گیا۔ اتنے پاک باز ہستیاں تھیں۔ آج ہم بھی ہیں، یہود و نصارہ کے ایجنٹ بنے ہیں، ان کے تلوے چاٹنے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، نام مسلمان رکھ کر یہودیوں کا کام کر رہے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جو سال ہمارے سروں پہ اپنا سایہ اٹھانے والا ہے، 2020 اینڈنگ ہے، آج 30 تاریخ ہے، کل 31 تاریخ ہے، تو کل کی رات میں 12 بجنے کے بعد بے شرم جانور، منحوس حیوانات جو یہود و نصارہ ہیں، وہ اس گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا، مسلمان کا دن دن تو گھٹتا ہے، موت کے قریب جاتا ہے۔ جو آدمی ان کے کرتوت کے اندر ملوث ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھٹکار اس پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، مرتے دم تک یہ مسلمان کی فہرست میں رہا، کل جب قیامت میں اٹھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ کے ساتھ اس کا حشر کرے گا۔ تو سارے یہودیوں کی چیزیں، نصرانیوں کی چیزیں ہمارے اسلامی کلچر کے اندر آ گئی۔ ابھی 25 دسمبر نہیں گیا، مسلمان اچھے اچھے نمازی میسج لکھ رہے ہیں میری کرسمس۔ ہم لوگ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ میری کرسمس کا معنی یہ ہے میں گواہ بناتا ہوں کہ اللہ نے 25 دسمبر کو اپنا بیٹا جنا ہے۔ خوشی سے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو اسکول کے اندر اس ڈے کے اندر شریک کراتے ہیں، شرکت کی اجازت دیتے ہیں، کان کھول کر کے سن لے، باپ بھی مرتد ہو جائے گا، بچے بھی مرتد ہو جائیں گے۔ جس نے قرآن کا انکار کیا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ سورہ احد اٹھائیں، اللہ رب ذوالجلال کہہ کیا رہا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے۔ اللہ کسی کے پیٹ سے پیدا ہونے والا شخص نہیں ہے، نہ اللہ اتنا کمزور ہے کہ اللہ کسی دوسرے کو جنے۔ میری کرسمس کا معنی ہی یہی ہے کہ ہم مبارکباد آج کے دن دیتے ہیں، عیسائیوں تمہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ گواہ بنتے ہیں کہ آج کے دن اللہ نے اپنے بیٹے کو جنا ہے۔ ابھی شوق سے بولے، میسج کرتے ہیں، عیسائیوں کو خوشخبری دیتے ہیں، فرینڈز کو خوشخبری دیتے ہیں، نو مسلم کو خوشخبری دیتے ہیں، یہودیوں کو خوشخبری دیتے ہیں، ہندوؤں کو خوشخبری دیتے ہیں، میری کرسمس۔ جس طرح تو بھی بے ایمان ہے میں بھی بے ایمان ہوں، اپنے بے ایمان کو کھلم کھلا اس کا اظہار کرتے ہیں۔ یاد رکھے ایک مسئلہ ہے، مسئلہ بتا کر کے اپنی بات لمبی چوڑی ہو گئی، ختم کرتا۔ اگر کوئی آدمی آج تک میری کرسمس ڈے کے اندر انہیں مبارکبادی دیتا رہا، جانتا نہیں تھا، تو توبہ کرنے سے اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال نے صرف اس امت کے لیے یہ آفر دیا ہے کہ گناہ ہو جائے، جو بھی تجھ سے گناہ ہو جائے شرک کے علاوہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو بھی گناہ ہو جائے
صرف شرک کے علاوہ جو بھی ہے اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. لیکن میں وہی بتا رہا ہوں, آج تک جو گناہ ہم سے ہماری زبانوں سے نکل گیا, میری کرسمس نکل گیا, اللہ توبے سے معاف کر سکتا ہے. لیکن جس دن ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اس کا کتنا بڑا غلیظ معنی ہے, اس دن اگر کوئی آدمی اس جملے کو دہراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قسم خدا کی وہ بے ایمان ہو جاتا ہے, اسلامی شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا, دائرہ اسلام سے نکل ہو جاتا ہے. اگر اس کی بیوی کے پاس وہ جاتا ہے تو حرام کاری اور زنا کاری کے اندر لکھا جاتا ہے, کیونکہ جب اس کا اسلام ہی باقی نہیں رہا, بیوی تو مسلمان ہے, یہ میری کرسمس کہہ دیا, یہ کہہ دیا کہ خدا نے بیٹا جنا ہے, خدا کے بیٹا حضرت عیسیٰ ہیں, تو یہ تو ایمان میں کہا رہا, اسلام میں کہا رہا. اب بیوی کے پاس جاتا ہے تو زنا ہوا, نہیں تو اور کیا ہوگا. یاد رکھیں, اسی چیزوں سے باز آئیں. ہمارے ساتھ چھوٹی چھوٹی بھی اگر کوتاہیاں ہو جائیں, گناہ ہو جائیں, لغزی سے ہو جائیں, چونکہ انسان تو ہیں, ہم تو کوئی فرشتے نہیں, ہم انبیاء تو نہیں ہیں کہ معصوم ہو جائیں. ہم تو خدا کے بندے ہیں, خدا کا بندہ ہی اسی کو کہتے ہیں کہ جس سے گناہ ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں میں سب سے بہترین بندہ اللہ رب ذوالجلال کو وہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون المستغفرون. بندوں سے گناہ ہو جاتا ہے, یہ بندوں کی شان ہے, لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ ان کو معاف کرتا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن, ہر ابن آدم خطا کار ہے, سیاہ کار ہے, مجرم ہے, گناہ کار ہے, لغزشیں کرنے والا ہے. لیکن اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے التوابون المستغفرون, جو اللہ رب ذوالجلال کے چوکٹ پہ مسجدوں کے ایندھن میں, مسجدوں کے صحن میں رات میں اٹھ کر اپنے گھروں کے اندر 2 رکعت توبہ استغفار کی نیت سے اپنے اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتا ہے, اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے, یا اللہ اتنے سال کا عرصہ گزر گیا, میں گناہ کرتا رہا, تیری پاک دھرتی پہ میں اپنے ناپاک قدم جماتا رہا, یا اللہ مجھ پر ستاری کا معاملہ کر دینا, تو ہی غفور الرحیم ہے. کیا اللہ کو اس کی تڑپ کی آواز اللہ تک نہیں پہنچتی کہ اللہ معاف نہیں کرتا ایسے گناہوں کو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے تو سب ہیں, لیکن اللہ کو محبوب بندہ جو ہے یہ ہے جو التوابون المستغفرون, اپنی پشیمانی پر دعا و استغفار میں لگ جاتا ہے. تو میرے بھائیوں, جو دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے, 1 دن باقی ہے, ہو سکے تو اگلی تاریخ کو, جس رات میں جو ناہنجار قسم کے لوگ اللہ کے غضب کو بھڑکاتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو للکارتے ہیں, یاد رکھیں ایک بات کا تہیہ کر لیں, جس دھرتی پہ گناہ کھلم کھلا ہوتا ہے وہاں پر عمومی گناہ, عمومی عذاب نازل ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو اگلے کل کی رات میں جو یہود و نصارہ گناہ کر دے, ان کے صدقے سے آسمان پھٹ نہ جائے, زمین پھٹ نہ جائے. اس لیے جتنا ہو سکے یہاں پر بیٹھا ہوئے مجمع سے میں خطاب کر کے کہہ رہا ہوں, کل کے دن اگلا رات اٹھ کر 12 بجے بعد یا تہجد کے وقت اٹھ کر یہ دعا اللہ سے مانگتے رہنا, یا اللہ ایک قوم, ایک بستی تیرے غضب کو للکار رہی ہے, یا اللہ میں تجھ سے اٹھ کر اپنے معافی پر پردے کی بھیک مانگ رہا ہوں, تیرے غصے کو میں ٹھنڈا کر رہا ہوں, یا اللہ ان کو دیکھ کر تو عذاب میں نازل نہ فرما, ہمیں دیکھ کر اپنی رحمت کو برسا دینا. اللہ رب ذوالجلال سے امید ہے کہ اللہ رب ذوالجلال اپنے مومن بندے کی معصوم زبانوں سے, وہ بھی گنہگار کی زبان سے نکلی ہوئی دعا اللہ رب ذوالجلال کے عرش کو اعلیٰ دیتی ہے. تو تہیہ کر لیں کہ اگلی کل رات جو آنے والی ہے 31 دسمبر کی, جتنا ہو سکے تہجد میں اٹھیں گے. اگر موقع تہجد میں اٹھنے کا نہیں ہے تو ہم سونے سے پہلے 2 رکعت اپنے گناہوں پر نادم ہو کر, پشیماں ہو کر, معافی مانگ کر, گڑ گڑا کر مانگیں گے. قسم خدا کی جو دوسرا سال 12 بجنے کے بعد شروع ہوگا, اللہ رب ذوالجلال عافیت والا سال ہمارے سروں پر سایہ کر دے گا. تو ارادے کریں, کوششیں کریں, عزم کریں, حوصلہ پیدا کریں. ہم اگلے آنے والی رات کے دن اگر اللہ توفیق دے تو رات میں اٹھیں گے. اگر ہمارے اوپر یقین ہے کہ ہم اٹھ نہیں سکتے تو سونے سے پہلے, بستروں پہ جانے سے پہلے ہم 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر کے عافیت والا سال دے کر, سال مانگ کر کے ہم اپنے بستروں پہ جائیں گے. مانگیں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے گناہ کے کام ہو رہے ہیں, سال بھی ختم ہو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے لفظش و خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اگلے کل آنے والی رات کو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حضور میں اٹھ کر کے معافی مانگے، گڑ گڑائے، اپنے حالات کو سازگار بنائیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔